بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک طوائف تھی، ایک کوٹھے پر ہوتی تھی، لیکن میں نے کافی سالوں سے کسی مرد کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا تھا۔ لیکن کچھ دنوں سے ایک 18 سالہ لڑکا کوٹھے پر آیا اور ضد کر بیٹھ جاتا کہ آپ میرے ساتھ ایک رات گزارو ورنہ میں اپنی جان لے لوں گا۔ آخر ایک رات کے لیے میں مان گئی، لیکن اس لڑکے نے رات کمرے میں آتے ہی میں کھڑی ہوئی اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی جس کی مسلسل وہ لوگ پٹائی کر رہے تھے، لیکن وہ ہنستے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک رات ضرور گزاروں گا، اس کے بدلے آپ مجھ سے جو مانگیں گے میں آپ کو دوں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر اس کو مجھ سے چاہیے کیا تھا، کیوں یہ میرے ساتھ ایک رات گزارنے کی ضد کر رہا تھا۔ میں کسی مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ میں کمرے میں آ گئی، پیچھے پیچھے ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی، آپا مجھے تو یہ کسی شریف گھرانے کا لڑکا لگتا ہے، لیکن یہ آپ کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتا بھی نہیں، نہ جانے کہاں سے آیا ہے۔ لیکن میں نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں، کیسے اس لڑکے سے جان چھڑاؤں۔ کچھ دن پہلے ہی وہ اس کوٹھے پر آیا تھا اور میرے بارے میں سب سے پوچھنے لگا تھا۔ جب میں اس سے ملنے لگی تو ایک دم سے میرے قریب آیا، ابھی وہ میرے گلے لگنے ہی لگا تھا کہ میں نے اسے دھکا دے کر مجھ سے دور کر دیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی، مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہنسنے لگا تھا اور کہنے لگا تھا، اتنے مرد آپ کے پاس آئے ہیں، کتنے مردوں نے چھوا ہے، میرے قریب آنے پر اتنا تڑپ کیوں گئی ہیں، مجھے خود سے دور کیوں کیا ہے؟ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آیا۔ میں نے کہا، اپنی عمر دیکھو، کل کے بچے ہو اور میرے ساتھ رات گزارنے کی بات کر رہے ہو، تمہارے لیے اچھا ہوگا تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتے تمہاری ٹانگیں تڑوا کر کتوں کے آگے پھینکوا دوں گی۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، جو کرنا ہے کر لیں، مجھے پتا ہے آپ اتنی ظالم نہیں ہیں اور آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی، کیسے وہ یقین سے کہہ رہا تھا کہ میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں نے وہاں کچھ آدمیوں کو کہا کہ اس کی ایسی حالت کر کے بھیجنا کہ وہ اس کوٹھے کا نام تک بھول جائے۔ میں اتنی ظالم نہیں تھی، لیکن مجھے اس لڑکے پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں کمرے میں چلی گئی۔ رات کے 2 بجے میں کمرے سے باہر آئی تو وہ صحن کے درمیان میں پڑا ہوا تھا اور آسمان کو گورے جا رہا تھا۔ میں اس کی طرف گئی، اس کی پیشانی اور ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے غصے میں کہا، کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ میں نے کہا، نہ جان، یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں سمجھ نہیں آتی میں تمہارے ساتھ رات نہیں گزار سکتی، میں سب کو چھوڑ چکی ہوں، تو اچھا ہوگا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نہیں چاہتی کہ ہم تم پر اور زیادہ ظلم کریں۔ لیکن وہ بہت ڈھیٹ قسم کا لڑکا تھا، میرے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا، پھر کہنے لگا، آپ سوچ بھی نہیں سکتی مجھے کتنا چاہ ہے ایک رات آپ کے کمرے میں اکیلے گزارنے کی، آپ کی گود میں سر رکھ کر سونے کی، ہائے ایک مکمل رات۔ وہ کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ میں نے غصے میں کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ ہنستے ہوئے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا، اتنی ظالم تو نہ بنے، کم سے کم مجھے یہاں سے اٹھا تو دیں۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا لیا۔ میں نے غصے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکے سے اوپر اٹھایا، کہنے لگا، ایک تو اتنی زیادہ پٹائی کروائی ہے، اوپر سے اب خود مجھ پر ظلم کر رہی ہیں۔ اگر ایک گلاس ہلدی والے دودھ کا مل جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ اس طرح مجھ سے کیوں بات کر رہا ہے۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ نہ جانے ایسا بھی کیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ ضد کرنے لگا۔ اس کی ضد دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی، آج تو حد ہی ہو گئی۔ جب وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا، کہنے لگا، اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ میرے ساتھ کھڑی لڑکی کہنے لگی، آپا یہ تو حد سے بڑھتا جا رہا ہے، اس کا کوئی علاج کرنا پڑے گا۔ میں نے سب کو اندر بھیج دیا، اس کی طرف بڑھی اور غصے میں اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کہنے لگا، ہائے کتنے سالوں سے میں اس تھپڑ کے لیے تو ترس رہا تھا، بہت اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے تھپڑ لگا دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ایک رات گزارنے کو تیار ہوں، لیکن اس کے بعد تم مجھے دوبارہ یہاں نظر نہیں آؤ گی۔ میری بات سن کر ایک دم سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی، کہنے لگا، ہاں سچ، اب ایک پوری رات میرے نام کریں گی؟ اس کی بات سن کر میں نے
ہاں، میں سر ہلا دیا۔ اس نے جلدی سے وہ پسٹل اپنی پاکٹ میں ڈالے اور کہنے لگا، آپ سوچ بھی نہیں سکتی مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، تم کل آنا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، جیسا آپ کا حکم۔ میں نے غصے میں کہا، ابھی تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ وہ میری بات مان کر وہاں سے چلا گیا اور اگلے دن ایک کتنا بڑا امتحان میرا منتظر تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو رہا تھا، نہ جانے کتنے سال بیت گئے تھے، شاید 20 سال ہو چکے تھے میں یہ کام چھوڑ چکی تھی۔ میں بس یوں ہی یہاں پر رہتی تھی۔ مجھے ماضی کی یادوں نے گھیر لیا تھا، جب میں نے سوچا تھا کہ میں دوبارہ زندگی میں کبھی کسی مرد کو اپنے پاس نہیں آنے دوں گی، لیکن اس نے مجھے اتنا مجبور کیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ میرے گلے میں جیسے سوکھا پھندا اٹک گیا ہو۔ کافی وقت بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور سفید لباس پہنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ میرے پاس آئے، میرے گھٹنوں کے پاس بیٹھا اور میرے گود میں سر رکھ کر میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے بالوں سے لگایا۔ میں نے ایک دم سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری ماں کی عمر کی ہوں، کیوں میری بات نہیں سنتے؟ وہ ہنس پڑا، کہنے لگا، ماں کی عمر؟ سچ میں وہ ہنس رہا تھا۔ مجھے اس کی ہنسی دیکھ کر کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک ہی وہ گھٹنے پر بوسہ دینے لگا۔ میں نے کہا، یہ کیا پاگل پن ہے؟ یہ رونے والے ڈرامے کیوں کر رہے ہو میرے سامنے؟ اٹھو نیچے سے۔ لیکن وہ بیڈ پر بیٹھ گیا، میری گود میں سر رکھ دیا، کہنے لگا، میرے بالوں میں ہاتھ پھیرے۔ مجھے اس کی ایسی فضول بات سن کر غصہ آیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے بالوں پر رکھا۔ وہ میری گود میں سر رکھے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ میں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ یوں ہی میری گود میں سر رکھے مجھ سے کہنے لگا، کاش مجھے کئی سال پہلے بھی ایسا سکون نصیب ہوتا جیسے آج مل رہا ہے۔ جانتی ہیں میں کتنے عرصے سے آپ کی گود میں سر رکھنے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے کہا، کب سے جانتے ہوں مجھے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، ہمیشہ سے جانتا ہوں، پر آپ بہت ظالم ہیں۔ مجھے اس کی باتیں بہت عجیب لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، کیوں؟ میرے ساتھ رات گزارنا چاہتے تھے۔ میری بات سن کر اس نے اپنا سر سیدھا کیا اور کہنے لگا، کچھ دیر میرے چہرے کی طرف دیکھیں۔ اس کے بہت ہی عجیب قسم کی فرمائشیں تھیں۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، بہت غور سے دیکھنے لگی۔ وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا، اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ سرگوشیانہ انداز میں کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم تھا ایک ماں کی اتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں کہ وہ کچھ لمحے اپنے اکلوتے بیٹے کے نام کرے، کچھ دیر اپنے بیٹے کو محبت کرے، کچھ دیر اپنے بیٹے کو اپنی گود میں سر رکھ کر سونے دے۔ وہ بیٹا جس کے پیدا ہوتے ہی وہ یہ سوچ کر اسے چھوڑ گئی تھی کہ وہ ایک طوائف ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اس کے بیٹے کو، ماں میں تمہاری جائز اولاد تھا، کیوں خود سے مجھے دور کیا؟ بتائیں نا، وہ روتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ اب جانتی ہیں مجھے ماں باپ دونوں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے صرف بابا کو اس وجہ سے چھوڑا تھا کہ لوگ انہیں جینے نہیں دیں گے۔ ان کی بیوی طوائف تھی۔ ماما بابا نے ہمیشہ آپ سے محبت کی تھی، لیکن بابا کے گھر والوں نے مجھے بھی بابا سے دور کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر ایک طوائف کا بیٹا ہے، وہ میرے سینے سے لگے روئے جا رہا تھا اور میں اس وقت خود سے نفرت ہو رہی تھی مجھے۔ میں کیسی ماں تھی، اپنی اولاد کو نہیں پہچان سکی۔ وہ میرا بیٹا تھا، میرے اور میرے شوہر کی محبت کی نشانی۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بھی اسی شدت سے روئے جا رہا تھا، مجھے بار بار کہہ رہا تھا، خود سے دور مت کریں مجھے۔ ماں چلو یہاں سے کہیں دور چلتے ہیں، کہیں آپ کو اور بابا کو۔ ماں چلے نا، وہ ضدی انداز میں کہہ رہا تھا۔ میں زندگی میں پہلی بار اپنی اولاد کے سامنے بے بس ہوئی تھی، اور پھر نہ جانے کتنے سالوں بعد میں نے اس شخص کو دیکھا۔ ہم دونوں اپنی مرضی سے جدا ہوئے تھے، مگر آج بھی اس کی بیوی تھی، وہ میرا شوہر تھا۔ وہ آہستہ سے میری طرف آیا، مجھے یوں اپنے بازوؤں میں چھپایا جیسے آج سے 20 سال پہلے وہ مجھے اپنے بازوؤں میں چھپائے اس کوٹھے سے لے گیا تھا، مجھ سے نکاح کیا تھا۔ وہ میری زندگی میں آنے والا آخری مرد تھا، جس کے حصار میں آج میں پرسکون کھڑی تھی۔ ہمیں جدا کرنے والا کوئی نہ تھا، کسی چیز کا خوف نہیں تھا،
بس ہمیں باقی زندگی ساتھ گزارنی تھی۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور میرے چینل زنیشا اسٹوری کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔